نکات بہت زیادہ، لیکن بفضلہ تعالی کچھ چیزیں بیان کی میں نے، اور انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو بیان ہوں گی۔ لیکن میں بعد کربلا جو واقعات ہیں ان کی طرف آپ کا رجحان بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، بعدہ عمرو بن سعد کے حکم سے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں رہنے والی عورتوں کو یہ کہہ کر ان کے اوپر سپاہیوں کو چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ جو مال و متاع آقا حسین کے خیمے میں ہے سب چوری کر لو، سب ان سے چھین لو۔ یارو عمرو بن سعد کے طرف سے مسلط کردہ 2 سپاہی تھے، وہ سارے کے سارے بیک وقت ٹوٹ پڑتے ہیں، اور آقا حسین کے خیمے میں رہنے والی مستورات ہیں اندر، لیکن اس کا ذرہ برابر خیال نہیں کرتے ہیں۔ آقا حسین کے قافلے کو لوٹنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مسلمانوں، جب آقا حسین کے خیمے میں رہنے والی عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری طرف غیر محرم لوگ آ رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آپ کو ان خیموں سے نکال کر باہر خیمے کے لے جاتی ہیں تاکہ غیر محرم کی نظر ہم پہ نہ پڑے، تاکہ غیر محرم ہمارے چہروں کو نہ دیکھ سکے۔ میری ملت کی ماں اور بہنوں، آپ کیا ایسا کر سکتی ہو کہ آپ کے بھائی باپ کا جنازہ نکل گیا ہو، آپ کا بھائی باپ دنیا سے چلا گیا ہو، اس کے بعد بھی کیا آپ پردہ کر سکتی ہو؟ آپ اگرچہ لاکھ کہو میں کنیز فاطمۃ الزہرا ہوں، جب تک کردار سے نہیں دکھاؤ گی اب کنیز فاطمۃ الزہرا نہیں کہی جاؤ گی۔ کنیز فاطمۃ الزہرا تو واقعی وہی ہے جس کا باپ بھائی شہید ہوا ہے، جس کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، جس کے بھتیجے شہید ہوئے ہیں، جس کا بیمار زین العابدین پڑا ہے، آہے بھر رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، جس کی سکینہ رو رہی ہے۔ وہ اتنی مصیبتوں مشقتوں کے بعد بھی جب خیمے میں قدم بڑھاتے ہیں ظالم، تو وہ اپنے قدم کو خیمے سے باہر لے جاتی ہے تاکہ غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ تو پتہ یہی چلا کنیز فاطمہ وہی ہوا کرتی ہے حقیقی معنوں میں جو مصیبت کے وقت بھی پردے کا اہتمام کرے، پردے کا خیال کرے، کردار فاطمۃ الزہرا اپنائے۔ حضرات جب خیمے سے باہر جاتی ہیں دوسرے خیمے کی طرف قدم بڑھاتی ہیں تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے، لیکن یارو ان ظالموں نے ایک خیمے کو پکڑا، ایک کو لوٹا، دوسرے میں گئے، تیسرے میں گئے، چوتھے میں گئے، لوٹتے رہے۔ آخر کار ایک خیمے میں پہنچتے ہیں جہاں چھوٹی سی بچی ہے، 6-7 سال کی بچی ہے۔ ایک ظالم پہنچتا ہے، دونوں کانوں میں بتایا گیا بالیاں ہیں، دونوں ہاتھ سے ان بالیوں کو پکڑ کر زور سے کھینچتا ہے۔ جب بالیوں کو کانوں سے زور سے کھینچا جاتا ہے تو کان کی لوب پھٹ جاتی ہے، یارو خون کا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی سکینہ ہے، یارو باپ کو خون سے نہلایا گیا تھا، اب بیٹی کو بھی خون سے نہلایا جا رہا ہے۔ وہاں باپ کو شہید کیا گیا ہے، یہاں اس کے زیور کو چھین کر اس کے کان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یارو امام حسین کی بیٹی کی چیخیں نکلنی ہیں، ادھر حضرت زینب خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور آپ دھکا دیتے ہیں اس شخص کو، کہتی ہیں نکل جا کم وقت، تو چھوٹی سی بچی کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اگر تجھے مال و دولت کی ضرورت تھی تو بتا دیتی، ہم وہ سخی گھرانے کے ہیں کہ قبیلے لٹ جائیں، بھائی کو شہید کر دیا جائے تب بھی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے ہیں۔ اگر تجھے ان چیزوں کی ضرورت تھی تو تو چھیننا مت، ہم سے مطالبہ کرتا، ہم تیرے ہاتھ میں دے دیتے۔ لیکن حضرات وہ ظالم کہتا ہے کہ سنو، اگر میں نہیں چھینتا تو کوئی نہ کوئی اور چھینتا، اس سے بہتر ہے میں ہی چھین لوں۔ ہوتے ہیں کچھ ظالم گاؤں میں کہتے ہیں اگر فلاں نے زمین قبضہ نہیں کیا تو کیا، اگر وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو کوئی تیسرا کر لے گا، تو اس سے بہتر ہے میں ہی کر لوں۔ کہتے ہیں وہ نہیں کیا تو وہ کر لیتا، وہ نہ کیا تو میں ہی کر لوں۔ اسی طرح وہ بھی ظالم تھا، جابر تھا۔ خیر آقا حسین کی مستورات نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اب کچھ ہی پلوں کے بعد پھر عمرو بن سعد یا شمر دل جوشن کا حکم آیا ہے اور کہا گیا ہے جاؤ اب قبیلے کو لوٹ لیا ہے، خیمے کو لوٹ لیا ہے، جاؤ ان خیموں میں
اب آگ لگا دو۔ اے مسلمانوں ذرا تصور تو کرو، اس جگہ پر ذرا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو اپنے آپ میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید بھی کیا گیا اور ان کے خیمے میں جا کر لوٹا بھی گیا، اب باری آئی تو کہا گیا خیمے کو جلا دیا جائے۔ اے مسلمانوں آپ ذرا سوچئے، جن عورتوں کے پاس ان کے شوہر نہ ہوں، بھائی باپ نہ ہوں، ان عورتوں کے خیمے کو جلایا جائے تو ذرا سوچئے ان کے سینے پر کس طرح کی پریشانی جڑنے گی۔ یارو امام حسین کے گھر میں رہنے والی عورتیں صبر و استقلال کا دامن تب بھی نہیں چھوڑتی ہیں، وہ آہو فگا گریہ بازاری نہیں کرتی ہیں، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑتی ہیں، ظالم آگے بڑھتے ہیں، خیمے میں آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خیمے میں آگ لگائی جاتی ہے تو عورتیں دوسرے میں جاتی ہیں، دوسرے میں لگائی جاتی ہے، تیسرے میں جاتی ہیں۔ الحاصل یہ کہ امام حسین کے گھر میں پلنے والی کنیزائیں ساری کی ساری اپنے آپ کو چھپاتی نظر آ رہی ہیں۔ بالآخر ہوا یہ کہ جب اکثر خیموں کو جلا دیا گیا، اپنے آپ کو چادر میں ڈھانکا ہے ان عورتوں نے اور اپنے آپ کو باہر کھڑا کر لیا ہے۔ ایک جو ہے خیمہ بچتا ہے، ظالم اندر جاتا ہے تاکہ اس خیمے کو جلایا جائے۔ یارو وہی بیمار زین العابدین آرام فرما ہے، اس خیمے میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ یارو ان کے اندر اتنی سخت نہ تھی، طاقت نہ تھی کہ اپنے آپ کو بچا سکیں، وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے جا سکیں۔ یارو امام حسین کا یہ بیٹا جس نے ہم لوگوں کو بڑا بڑا بڑے سے بڑے اماموں کو سونپا ہے، یارو امام حسین کا یہ بیٹا آج لاچار و مجبور بظاہر نظر آ رہا ہے۔ پھوپھی زینب داخل ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں زین العابدین کا خیمہ بھی جلایا جا رہا ہے۔ امام حسین کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا خیمے میں داخل ہو کر زین العابدین کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یارو عورت چاہے جتنی مضبوط ہو، لیکن جب بھائی اس کا چلا جائے، بیٹے چلے جائیں، بھتیجے چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر نکاحت و کمزوری آ ہی جاتی ہے، اور وہ بھی عورت ذات ہے، ایک مرد کو اٹھا رہی ہے جو اس کا بھتیجا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کسی بیمار کو اٹھا لینا۔ یارو انسان صحیح سالم ہو تو اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے کہیں نہ کہیں طاقت استعمال کرتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان بیمار و ناتما ہو بالکل تو اس انسان کو اٹھانا بہت گرا گزرتا ہے۔ آخرکار امام حسین کی بہن اس بیٹے کو اٹھاتی ہیں اور اپنے پیٹ کی طرف کر کے آپ باہر لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یار وہ قدمے نازنین جن کو اٹھا کر امام حسین اپنے اوپر رکھا کرتے تھے وہ زمین میں گھسٹ رہے ہیں، کنکریاں چبھ رہی ہیں، تکالیف ہو رہی ہیں، لیکن کیا کریں یارو، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرنی ہے۔ ان کنکریوں کا چبھنا اس سے زیادہ بھاری نہیں ہے کہ یزید جیسا ظالم و جابر ان کے گھر والوں کو پریشان کر رہا ہے، شہید کر دیا ہے۔ یارو امام حسین کی بہن باہر لے کر نکل جاتی ہے۔ اب حضرت امام زین العابدین بیٹھ جاتے ہیں باہر۔ معاملہ جہاں تک پہنچتا ہے، عمرو بن سعد پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے زین العابدین بتائیے تمہاری کوئی خواہش ہے؟ میں سخی ہوں، میرے اندر سخاوت ہے، میں بہت مشہور ہوں، سخاوت میں میرا نام لوگ لیتے ہیں۔ یہ کون ظالم عمرو بن سعد کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں سخی ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو امام حسین کے بیٹے نے کہا مجھے پتا ہے تو کتنا بڑا سخی ہے، اگر واقعی تو سخی ہے تو لا میرے والد محترم کے سر مبارک کو مجھے سونپ دے، کچھ لمحے کے لیے اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ یارو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور لا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو لے کر اپنے گود میں زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں، اور آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں اور صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یارو کوئی کفریہ کلمات نہیں کہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے تو کہ اگر ہمارے ماں باپ بھائی بہن ہوں، اگر وہ دنیا سے
سے فطری موت سے چلے جائیں، ہمارے گھر کا کوئی ہو، پڑوسی کوئی ہو، اگر فطری موت جوانی کی حالت میں مر جائے، یا کوئی نیکوکار ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق کا ہو، اگر وہ بڑھاپے میں بھی مر جائے تو ہم کہیں نہ کہیں معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو انہی کو لینا تھا۔ یارو ان کفریہ ظلمات سے بچنا ہے، الفاظ سے بچنا ہے، ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، اور کردار صحابہ کے ساتھ ساتھ کردار کربلا کا بھی اپنانا ہے، اور سوچنا ہے کہ بھائی باپ شہید ہو رہے ہیں، بھانجے شہید ہو رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، خیمے جلائے جا رہے ہیں، مستورات کو باہر پھینکا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی کفریہ کلمات اپنی زبان پہ نہیں لاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اے مولا امام حسین تو سب سے نکوکار تھے، کیوں شہید کر دیے گئے؟ اے مولا امام زین العابدین تو بہت اچھے تھے، کیوں یتیم کر دیے گئے؟ یارو کسی کی زبان پر لغزش تک نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں چیلنج ہے، چاہے شیعہ رائٹر ہو، چاہے کوئی سنی رائٹر ہو، لیکھک ہو، چاہے یوروپین کوئی رائٹر ہو، لیکھک ہو، آپ کسی کی کتاب میں نہیں دکھا سکتے کہ امام حسین کی گھر کی کسی کنیز نے یا کسی شہزادے نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ مولا تو نے ان کو کیوں لے لیا۔ جب بھی کسی نے قلم اٹھایا ہے یا جب بھی کسی نے زبان کھولی ہے تو یہی کہا ہے مولا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، جو تجھے منظور ہے وہی ہمیں منظور ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم فیضان نبی حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پتہ یہ چلا کربلا واروں کی طرف سے درس مل رہا ہے، انسانیت، اخلاق مند ہونا، باکردار ہونا انسان کا اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان مصیبت میں ہو۔ خوشی خرم رہتے ہوئے ہر کوئی لطف اٹھاتا ہے، دوسرے کو اٹھواتا ہے، لیکن یارو انسان کے کردار، اس کے ایتھک، اس کے کریکٹر کا، اس کے کنڈکٹ کا اسی وقت پتا چلتا ہے جب انسان مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو۔ اور کربلا والوں نے بھوکے پیاسے رہ کر ساری چیزوں کو برداشت کر کر یہ بتا دیا کہ ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، ہم سے نرالا کوئی نہیں ہے، ہم سے بالا کوئی نہیں ہے، ہم نبی جو سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہیں ان کے گھرانے کے ہیں، اس لیے ہمارا کردار بھی سب سے اعلیٰ اور اولیٰ اور بالا ہے۔ اس لیے اگر ہم دم بھرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حسینی ہیں، اگر ہم دوڑتے ہیں ادھر ادھر کی ہم حسینی ہیں، تو یارو اس حسینیت کے کردار کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کنیزاؤں کے کردار و اخلاق کے پابند ہوتے چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے سوسائٹی میں انقلاب آ جائے گا۔ یارو اب امر بن سعد کچھ ہی